ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وبعث رسله لهداية الإنس والجان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. معزز محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور الحمدللہ ایک اہم موضوع کے تحت اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں. انشاءاللہ بچوں کی تربیت اور تعلیم سے متعلق چند اہم باتیں حالات حاضرہ سے متعلق پیش کی جائیں گی. چند منٹ کے لیے میں ایک چھوٹی سی حمد پیش کرتا ہوں جو اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے اور توحید خالص کا بیان اس میں. آپ ایک ایک مصرے پہ غور کرتے جائیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات شروع کریں. لائق حمد و ثنا ہے کون اس رب کے سوا، لائق حمد و ثنا ہے کون اس رب کے سوا، لائق حمد و ثنا ہے کون اس رب کے سوا، رازق و مشکل کشا ہے کون اس رب کے سوا، رازق و مشکل کشا ہے کون اس رب کے سوا. فرش سے عرش بری تک ایک ہی معبود ہے، فرش سے عرش بری تک ایک ہی معبود ہے، مالک یوم جزا ہے کون اس رب کے سوا، لائق حمد و ثنا ہے کون اس رب کے سوا. نیک ہو یا ہو برا، بیمار ہو یا بے نوا، نیک ہو یا ہو برا، بیمار ہو یا بے نوا، سب کی سنتا ہے دعا ہے کون اس رب کے سوا، سب کی سنتا ہے دعا ہے کون اس رب کے سوا. اول و آخر ہے رحمان، ظاہر و باطن ہے وہ، اول و آخر ہے رحمان، ظاہر و باطن ہے وہ،
بعدہ سب کو فنا ہے کون اس رب کے سوا. ایک ہی بارش کا قطرہ مختلف اشجار پر. غور کیجیے گا اس پہ. ایک ہی بارش کا قطرہ مختلف اشجار پر سب کو لذت دی جدا ہے کون اس رب کے سوا. سب کو لذت دی جدا ہے کون اس رب کے سوا. ظلمت شب کا عمل ہو یا کہ بزم عام کا. ظلمت شب کا عمل ہو یا کہ بزم عام کا. کس کو سب کچھ ہے پتا ہے کون اس رب کے سوا. کس کو سب کچھ ہے پتا ہے کون اس رب کے سوا. آخری شعر پہ غور کیجیے گا. قلب رفعت یاد رکھنا بھولنا مت تم کبھی. قلب رفعت یاد رکھنا بھولنا مت تم کبھی. دل کو بھی دیتا شفا ہے کون اس رب کے سوا. دل کو بھی دیتا شفا ہے کون اس رب کے سوا. لائق حمد و ثنا ہے کون اس رب کے سوا. تربیت اولاد کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس پر بار بار سننا چاہیے، کیونکہ اگر ہر کوئی مسلمانوں میں سے اپنی اپنی اولاد کی تربیت کر لے تو پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی. آج معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی آدمی دوسرے پر طنز کرتا ہے، دوسرے کی اولاد کو برا بھلا بولتا ہے، دوسرے کی اولاد کو بدماش کہتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے عیب کو نہیں دیکھتا، اپنی خامیوں پر غور نہیں کرتا. اسی لیے رب العالمین نے حکم دیا مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہر مسلمان اگر یہ عمل کرنا شروع کر دے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے تو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ سب کی اصلاح ہو جائے. سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں گے اولاد دینے والا کون ہے. آج اولاد کے متعلق غلط فہمیاں ہیں. بہت ساری عورتیں جو شرک میں ملوث ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بابا کو بھی بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں اولاد دے سکتا ہے، فلاں اولاد دے سکتا ہے، اور اس کے لیے الگ الگ جگہوں کے سفر بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں اس تقسیم کو بیان کیا ہے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ اگر اولاد نہ دے تو پیغمبروں کو بھی اولاد نہ ملے. اللہ سے اگر اولاد مانگتے تھے پیغمبر، اگر اللہ رب العالمین سے اولاد مانگنے کا تذکرہ قرآن میں کیا اللہ نے تو پیغمبروں کے بارے میں بھی تذکرہ موجود ہے تو پیغمبروں نے بھی اللہ ہی سے اولاد مانگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. آج ہم بیٹیوں کو حقیر جانتے ہیں،
اولاد کی تقسیم میں اللہ نے سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا. سب سے بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں یہب لمن یشاء اناثا، جن کو اللہ صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے. پہلے نمبر پہ اللہ نے رکھا. قرآن کی ترتیب پہ غور کیجیے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. تو اولاد انعام ہے کہ نہیں انعام ہے؟ اولاد انعام ہے. اس انعام کو بانٹنے کے تقسیم میں اللہ نے پہلا نمبر کس کو دیا ہے؟ بیٹیوں والوں کو دیا. بیٹیاں باعث رحمت ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 بیٹیاں دی جائیں، دونوں کی تربیت کر کے ان کی شادی کر دے اچھے رشتے کے ساتھ، وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اور وہ جنت میں ایسے رہے گا جیسے دونوں انگلیاں، ان دونوں میں فاصلہ نہیں ہے. تو 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے اچھے رشتے سے نکاح کرنے والا باپ جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. یہ فضیلت بیٹیوں کے بارے میں. تو اللہ اولاد کے ذریعے جو انعام دے رہا ہے نا، انعام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، تو پہلا انعام کس کو مل رہا ہے؟ جس کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کے پاس صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. نمبر 1 پہلا انعام. دوسرا انعام اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے بیٹے والوں کو رکھا. تیسرا انعام او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. آپ غور کیجیے آخری طور سے، پہلا انعام تو اس کو ہونا چاہیے. کس کو ہونا چاہیے؟ جس کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں مل رہے ہیں. اللہ نے اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا. اللہ نے اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے. پہلے نمبر پہ کس کو رکھا ہے؟ جس کو صرف بیٹیاں ہوں. اور آج ہمارے سماج میں کسی عورت کو مسلسل کئی بیٹیاں ہو جائیں تو بہت سارے بدماش لوگ، بدعقیدہ لوگ، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، طلاق دے دیتے ہیں. جبکہ بیٹیاں اولاد کی صورت میں والدین سے جتنا پیار کرتی ہیں بچے اتنا پیار نہیں کرتے. کتنی چیزیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ایک بیٹی والدین سے کتنی محبت کرتی. تیسرے نمبر پہ اللہ نے کیا رکھا؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے رکھا. اور چوتھے نمبر پہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانس بنا دیتا ہے. کچھ بھی نہیں دیتا لیکن وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں ہے. اللہ نے ان کو بھی بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا. اگرچہ اولاد نہیں دیا، دوسری چیزیں اللہ دیتا ہے. بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہونا اللہ کی بڑی رحمت ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. دوسری بات یہ، اولاد ملنے کے بعد کامیاب اور ناکامیاب ہونے کے اعتبار سے بھی لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، اور اولاد اللہ نے دینے کے بعد اس کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے ذریعہ اور نیک اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وہ لوگ جن کے پاس اولاد ہیں، اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، یہ کامیاب لوگ ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن وہ باعث زحمت ہیں، ان کی زندگی میں عذاب بنی ہوئی ہے. تربیت یا تو انہوں نے نہیں کی، یا تربیت کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے، تو فتنہ ہو جاتی ہے، وہ باعث زحمت ہو جاتی ہے اولاد. اور تیسری قسم کے لوگ جن کے پاس کوئی اولاد ہی نہیں ہے. تو یہ بنیادی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ اولاد کے فضائل کیا ہیں، اولاد ملنے سے انسان کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اولاد اگر نیک مل جائے، آدمی تربیت کر کے نیک بنائے اس کو، اور اللہ نیک بننے کی توفیق بھی دے دے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جیسا کہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت کریمہ میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آج ہم لوگ یہی سنتے آتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو اتنا ہی پتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے
آنکھوں کی ٹھنڈک 3 چیزوں میں رکھی ہے، یاد کر کے جائیے گا، یہ الگ موضوع ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت میں، نمبر 2 نیک بیوی میں، نمبر 3 نیک اولاد میں۔ آپ غور کیجئے، ہمارا تعلق مسجد سے بھی اچھا ہونا چاہیے اور ہمارا تعلق گھر والوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد میں ایک سکون اگر ہے تو گھر میں 2 سکون ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں جو سکون ہے وہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، اور گھر میں 2 سکون ہے، ایک بیوی کی شکل میں، دوسری اولاد کی شکل میں۔ بہت سارے لوگوں کو مسجد کا سکون تو مل جاتا ہے لیکن گھر کا سکون نہیں ملتا، اور بہت سارے لوگوں کو گھر میں سکون ہے لیکن مسجد کا سکون نہیں مل رہا کیونکہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ تو پہلا فائدہ اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، نیک بیوی اور نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمبر 2 نیک اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اللہ سے نیک اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، رب هب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی، انہوں نے حوالہ دیا، ہے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بے موسم میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک، میں تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں، بغلام، ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اور یحییٰ نام کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے دعا سن لی کہ نہیں سنی؟ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا بیٹا تھا کہ جو نبی بھی ہوئے۔ تیسرا فائدہ ثواب جاریہ۔ اگر ہمارے پاس 4 اولاد ہیں، بیٹا بیٹی کی شکل میں یا صرف بیٹی کی شکل میں، اور ہم نے ان کی تربیت کی، ان کو توحید پرست بنایا، صاحب ایمان بنا دیا، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائیں گے۔ جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے وہ لوگ، ہم کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ جیسے ایک استاد اگر 100 بچوں کو تعلیم دیتا ہے نا، تو جتنے وہ عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، اس کی تربیت اور اس کی تعلیم سے انشاءاللہ اس کو بھی اتنا اجر ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ کوئی آدمی اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو جتنا ثواب دعوت دینے والے کو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا دعوت دینے والے کو ملتا ہے، لیکن شرط یہ کہ داعی بھی عامل ہو، دعوت دینے والا خود اس پر عمل کرنے والا ہو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے بے عمل داعی کی مثال بہت خطرناک ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، تلیاں باہر ہو جائیں گی۔ جہنمی پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہے گا میں تم کو بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا تھا، میں خود عمل نہیں کرتا تھا، برائیوں سے منع کرتا تھا، میں خود برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو آپ کو عمل کا ثواب کب ملے گا عمل کرنے والے کے؟ جب آپ دعوت دینے سے پہلے خود عمل کریں گے، داعی ہوں گے اور عمل بھی کریں گے، تو اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ، اگر ہم اس کی تربیت کریں گے تو۔ چوتھا فائدہ یہ ملے گا، ہماری اولاد کے ذریعہ دنیا میں ہمیں عزت ملے گی۔ اگر کوئی بچہ نیک ہو جائے، کوئی بچہ بڑے عہدے کا منصب کا مالک ہو جائے، کسی بچے کو عزت مل جائے، تو اس بچے کی عزت کے ذریعہ ماں باپ کو بھی عزت ملتی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بچہ عالم ہو جائے، داعی ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، کسی بھی فن میں ماہر ہو جائے، ایک اچھا انسان ہی ہو جائے، تو اس کی تعریف ہونے کے ساتھ اس کے باپ کی بھی تعریف ہوتی ہے، اس کے والدین کی بھی تعریف ہوتی ہے، ان کو عزت ملتی ہے۔ اور اگر بچہ بگڑ جائے تو بچے کی بے عزتی کے ساتھ والدین کی بھی بے عزتی ہوتی ہے۔ بچہ غلط کام کرے تو والدین کو اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد اگر نیک ہو جائے اور ہم ان کی تربیت کریں کہ نیک بنا دیں، تو اس سے ہم کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور قیامت کے دن بھی عزت ملے گی، قبر کے اندر بھی عزت ملے گی، برزخی زندگی کے اندر بھی عزت ملے گی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برزخ والی روایت بیان کی، برائے ابن عازب کی بڑی تفصیلی روایت ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا اللہ کے پیغمبر نے۔ جب کسی نیک آدمی کی وفات ہوتی ہے اور فرشتے اس کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں
دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون، کتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے اس پاکیزہ روح سے، تو کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے. اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام لیا جاتا ہے، ایک آسمان پہ نہیں، ساتوں آسمان پہ باری 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 باری. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اکتبو، میری بندے کی روح کو لے جاؤ الین میں، اکتبو عبدی، میرے بندے کا نام الین میں لکھ دو. کتنی عزت ملتی ہے ایک باپ کو. اگر بیٹا نیک ہو جائے تو بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے ہر آسمان پہ، اور فرشتے تعریف کرتے کتنی پاکیزہ روح ہے، یہ کتنا اچھا اللہ کا بندہ ہے، کتنا نیک بندہ ہے. تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت کے اندر بھی عزت ملتی ہے اگر اولاد نیک بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے پانچواں فائدہ یہ ملے گا کہ اولاد ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی اور جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنے گی. ہمارے درجات اگر نیچے ہوں گے، کم درجات جنت میں ملیں گے تو بلند ہو جائیں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجة للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کے درجات کو بلند کرتا رہے گا، بلند کرتا رہے گا. جب اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے تو اس کو تعجب ہوگا، کہے گا اے اللہ ان لی ہذہ، یا ربی ان لی ہذہ، اے اللہ اتنے درجات بلند کیسے ہو رہے ہیں، میں نے دنیا میں تو اتنا عمل ہی نہیں کیا، اتنا عمل میں نے دنیا میں نہیں کیا، یہ درجات اتنی تیزی کے ساتھ کیسے بلند ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرے حق میں، تیرا بیٹا تیری وفات کے بعد 60 سال دنیا میں زندہ رہا، 60 سال تک وہ تیرے حق میں دعا کرتا رہا. کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی. یہ دعائیں کرتے ہیں ہم تو ہمارے باپ باپ کو جو وفات پا چکے ہیں ان کو دنیا میں جو ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ پانچواں فائدہ. چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ اولاد دنیا میں بڑھاپے کا سہارا بن جائے گی اگر نیک ہوگی تو. اگر نیک نہ ہو اولاد اور 10 اولاد ہو تو کوئی فائدہ ہے نہیں. فائدہ ایک ہی بچہ نیک ہو، خدمت کرنے والا ہو تو سکون مل جاتا ہے. 8-9 بچے ہوں لیکن کوئی بھی نیک نہ ہو، سب نافرمان ہو جائیں، انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. بڑھاپے کا سہارا اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کے لیے رحمت کے بازو پست کر دو. ایک باپ اور ایک ماں کتنی مشقت کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو اس نیت سے اولاد اللہ سے نہیں مانگتا کہ ہماری خدمت بھی کرے گی اور جنت تک ہم کو پہنچانے میں مدد بھی کرے. تو نیک اولاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بن جاتی ہے. جب ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی چلنے پھرنے کی، وہ اولاد ہماری خدمت کرتی ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ اب یہ 1-2 مہینہ سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن بچے جو فرمانبردار ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، باپ منع کرتا ہے بیٹے مجھے کسی اسپتال میں مت لے چلو، لاکھوں روپے تمہارے جائیں گے، میری زندگی اب زیادہ باقی نہیں ہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے. لیکن بیٹے اپنی دولت نچھاور کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. ابو جتنے بھی زندگی اور دن گزارے ہمارے ساتھ زندہ رہے اتنا اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا. جو فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے کہنے کے باوجود بھی ان کو اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے ایک رات کا 50,000 لگ جائے، 1,00,000 روپے لگ جائے، لیکن کوشش کر کے علاج کراتے ہیں. چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے، ساتواں فائدہ کہ 2 خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں. جتنے آپ کے بچے ہوں گے ان کی شادیاں ہوں گی تو ایک خاندان آپ کو ملتا رہے گا. پلس میں بیٹی کی شادی ہوئی ایک خاندان جڑ گیا، بیٹے کی شادی ہوئی ایک خاندان جڑ گیا. اب آئیے تربیت کے اصول پر آتے ہیں جو ہماری ضرورت. تربیت کے اصولوں میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں مختصر میں ایک دلیل کے ساتھ باتیں پیش کروں گا. سب سے پہلی چیز
تربیت سے متعلق جو یہ ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سے جب اولاد مانگیں تو اولاد مانگتے ہوئے اللہ سے صالح اولاد کی شرط لگائیں، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما دے جو مومن رہے، مسلمان رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا ہو، کیونکہ آدمی کی نیت اگر درست نہ ہو تو اولاد پھر نیک نہیں ملتی ہے۔ آدمی سوچے ہمارا بچہ کھلاڑی بن جائے گا، بہت فلمی اداکار بن جائے گا، بہت پیسہ کمانے والا بن جائے گا، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، پہلے اس کو نیک بنانے کی نیت ہونی چاہیے۔ رب هب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ مریم کی ماں نے اللہ سے دعا مانگی، عمران کی بیوی نے، تو اللہ نے مریم جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ اور جب کہا کہ اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی ادا کیا، تو اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بیٹی لاکھوں اور ہزاروں بیٹوں پر بھاری ہوگی، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ اللہ نے ان کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ تو نیک اور صالح کی شرط لگائی، اللہ سے اولاد مانگیے تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ دوسری چیز جو تربیت کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ جب بچہ 7ویں دن کو پہنچ جائے، اس کی پیدائش پر 7واں دن آ جائے تو اس دن عقیقہ کیا جائے۔ آج لوگ اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی سال بھر کے بعد کرتا ہے، کوئی 2 سال کے بعد کرتا ہے، کوئی 2.5 سال کے بعد کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں بچہ نیک نہیں بن رہا ہے، بچہ میری بات نہیں مانتا ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے، اس کی گروی چھڑانا چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 جانور، بکرا یا بکری میں سے افضل ہے، اور اگر لڑکی ہے تو 1۔ دانت کی شرط اس میں نہیں ہے، دانت نہیں ہوگا تو بھی چل جائے گا، صحیح مسئلہ یہی ہے۔ تو 2 جانور اگر بیٹا ہے تو، اور اگر بیٹی ہے تو 1 ساتھ میں ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت دینے سے 8-9 مہینے پہلے خوشخبری سنا دیتا ہے ڈاکٹروں کی زبانی کی تمہاری اولاد ہونے والی ہے۔ غریب سے غریب بندہ اگر کوشش کرے مہینے کا 1000 روپے جمع کرے، انشاءاللہ ہسپتالوں میں وہ بعد میں چکر نہیں کاٹے گا، اللہ اس کے بچے کو مصیبتوں سے بچا لے گا۔ لیکن عقیقہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی لوگوں کی، عقیقہ کرنے کی نیت لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو وقت کے ساتھ اللہ نے اس کو مشروط کیا کہ 7ویں دن کر دو، اور جو روایتیں ہیں اس میں کلام ہے، لیکن 7ویں دن روایت بالکل صحیح ہے، 7ویں دن والی روایت بالکل صحیح ہے۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنے کی نیت اگر ہونا تو غریب سے غریب آدمی بھی کر لے جاتا ہے، اور اگر نیت نہ ہو تو لکھپتی اور کروڑ پتی بھی آدمی اس کو مؤخر کرتا رہتا ہے، یہ نہیں حاضر ہے تو وہ نہیں حاضر، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، دکھاوا اور نمائش اور بہت سارے خرافات اس کے اندر شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز 7ویں دن دوسرا کام یہ کرنا ہے، اس کا عقیقہ کرنے کے ساتھ اچھا سے اچھا نام رکھنا ہے، کیونکہ نام کا انسان کی تربیت سے بہت اثر پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام اور صحابیات کے نام کو چینج کیا جن کے نام میں معنی اچھے نہیں تھے، نام کو چینج کر کے اچھے معنی والا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کا اچھا نام رکھنا ہے، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے جو سر کے بال ہیں، سر کے بال موڑ کر کے اس کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تعلیم ہے۔ تو نام میں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ بچے کا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا نام بتاؤ جو پورے علاقے میں کسی کا نہ ہو، ایسا نام بتاؤ تو پوری دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ یہ طریقہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ان ناموں سے بہتر کوئی نام ہے دنیا میں؟ نام نہیں ہے۔ ایک تو اسلامی نام نہیں رکھتے، دوسرے اپنے بچوں کے ناموں کو لاڈ پیار میں خراب کر دیتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، تھوڑا ہنسی آئے گی آپ کو۔ عبداللہ، عبد الرحمن یہ سب سے اچھے نام ہے۔ کیسا نام ہے؟ کلو۔ اگر کوئی بیچارہ کالے کلر کا نا، اس کو کلو کہنا شروع کر دیا، گھر والوں نے شروع کیا اور بعد میں پورے سماج میں عام ہوا۔ چنو، یہ کون رکھتا ہے؟ گھر والے رکھتے ہیں۔ بدھئی، گڈو، چدو، کلن، ببن، بھلو، کلو، بھرے، چنکے، یہ سارے نام ہمارے سماج میں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ان ناموں کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ واپس چلے جاتے ہیں۔ پاسپورٹ دینے والا آتے پوچھتا ہے کلو کس کا نام ہے، اور اس کے نام کے اندر جو اس کا پاسپورٹ ہے نا عبد الرحمان یا عبد الغفار لکھا ہوا ہے، اور مشہور کس سے ہے؟ کلو سے، کلن سے مشہور ہے۔
शुभरात्रि से मशहूर है, और वो पूछता है लोगों को पता ही नहीं है कि नहीं? ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके उर्फी नाम लोग जानते लेकिन असल नाम लोग नहीं जानते, उनका कुछ और ही नाम है। तो एक तो खराबी होती है कि सोहबत पर, उनकी तरबियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तरबियत में प्रॉब्लम आती है। दूसरा नुकसान ये होता है कि समाज के अंदर कभी कोई जरूरी कागज आ जाए, पासपोर्ट आ जाए या कोई और चीज, तो जल्दी लोग उस नाम को जानते ही नहीं है, रहनुमाई नहीं करते और लेकर वापस चला जाता है, जो लेने वाला लेकर आता है वो चला जाता है। हमारी बच्चियों के नाम भी बड़े जो है मॉडर्न होते हैं, चलफीरा, मुन्नी, मुनिया, गुड़िया, नज्जू, सफ्फू, नूरी, तारा, सितारा, ये सारे नाम हमारे समाज में चल रहे हैं। और बिगाड़ने वाले कौन है? माँ बाप। अगला पॉइंट ये है, जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसको कलिमा सिखाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो आपकी सवारी पर पीछे सवार थे, क्या कहा था? इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, ऐ बच्चे अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, जब मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, जब मदद तलब करना हो तो अल्लाह से मदद तलब करो। आज हमारा बच्चा स्कूलों में जाता है, अंग्रेजी बोलने लगता है, खुश हो जाते हैं, कलमा उसको आए कि ना आए, सबसे पहले उसको कलमा सिखाना चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब वगैरह के जरिए भी आप बहुत सारी कहानियां बच्चों की उसमें मिलेंगी आपको, कार्टून की शक्ल में, ऐसे भी इस्लामिक, आप उसको सुना करके भी उनको दीन थोड़ा सिखा सकते हैं। मोबाइल में सिर्फ गेम मत दिखाओ, गलत चीजें मत दिखाओ, अच्छी चीजें भी इसमें है, कुरान की तिलावत है, तफसीर है, तर्जुमा है, या बहुत सारी इस्लामी मालूमात है, उसको भी आप सिखा सकते हो। तो बच्चों की तरबियत में ये बहुत अहम चीज है कि जब भी वो बच्चा बोलने के लायक हो जाए, खासतौर से 2, 2.5 साल 3 साल के अंदर जब बोलने लगे, सबसे पहले उसको कलमा सिखाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका मतलब बताओ, अल्लाह हमारा कौन है? खालिक है, हमारा मालिक है, पैदा करने वाला है, रोजी देने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। बचपन से आप सिखाओगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा नेक बन जाएगा। क्योंकि बचपन की जो जिंदगी होती है ना, वो बहुत ही अहम होती है। बचपन की जो जिंदगी वो शीशे के गिलास की तरह होती है। शीशे का गिलास कैसा है? इसमें जिस कलर का आप रंग भरोगे वैसे ही गिलास नजर आएगा। शायर कहता है, जो रंग भर दो उसी रंग में नजर आए, जो रंग भर दो उसी रंग में नजर आए, ये जिंदगी न हुई कांच का गिलास हो। बच्चे का दिमाग कोरे कागज की तरह होता है, ये उस खाली कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें जो भी आप चाहो इंस्टॉल कर दो। तो उन बच्चों की तरबियत में सबसे पहला हमारा काम यह होना चाहिए कि जब बोलने लगे तो उन्हें हम कलमे की तलकीन करें। अगला पॉइंट ये है, बच्चा जब पढ़ने के लायक हो जाए तो स्कूल से पहले हम उसके लिए मदरसे का इंतजाम करें। और मदरसों के लिए सबसे बेहतरीन हमारी मसाजिद है। मस्जिदों में जो 1-2 घंटा तालीम होती है, सबाहिया, मसाइया, उलमाए किराम, अइम्मा, खुतबा, जो तालीम बच्चों को देते ना, उसकी अहमियत को समझिए, उनकी तालीम देने की अहमियत को, मकाम को समझाइए भी लोगों को, और उनको अच्छी तनख्वाह दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। जैसे आप स्कूलों का सपोर्ट करते हैं ना, उससे ज्यादा मकातिब का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही मकातिब है जिससे हमारे घरों में दीन बाकी है। ये मकातिब बंद हो जाएंगे, बच्चों को दीन सीखने का मौका कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चों की प्राइमरी तालीम का, मकतब की तालीम का इंतजाम बहुत जरूरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। छठा पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है कि प्राइमरी मुकम्मल करने के बाद भी उनको आला तालीम दिलाई जाए। हमारी यूपी वगैरह के माहौल में ये नजरिया पाया जाता है कि बच्चा जब हाई स्कूल पास कर लिया, अब उसको रोजगार में लगा दो, पैसे की उसको मशीन बना दो, एटीएम बना दो, उसको पैसा कमाने वाला बन जाए। वो पैसा कमाने वाला तो बनेगा, दीन नहीं सिखाओगे तो आपकी खिदमत नहीं करेगा, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगला पॉइंट ये है, बिला जरूरत बड़े बड़े मोबाइल देना आज के जमाने की बहुत अहम प्रॉब्लम है। ये बिला जरूरत के बड़े बड़े मोबाइल देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इंटरनेट वाला मोबाइल अकेले में इस्तेमाल करेगा, उसका क्या नुकसान होगा हमारे और आपके सामने वाज़ेह। बच्चियों को हमने मोबाइल दिया हुआ है और कहते हैं कि बच्ची को प्रॉब्लम होगी तो हमको फोन करेगी, वो हमको फोन नहीं करती। सालों बीत जाता है, कई साल गुजर जाते हैं, घर वालों को फोन नहीं करेगी, लेकिन जहां फोन नहीं करना चाहिए वहां फोन करेगी। मोबाइल घर से लेके निकलती है ना, वहीं से उसका व्हाट्सएप और फोन चालू हो जाता है। ये बहुत बड़ा आलमी है। अगला पॉइंट ये है कि नमाज की तलकीन करना। जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो नमाज की तलकीन करना, और 10 साल के तक पहुंचने के बाद भी अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो सख्ती के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनको मार करके नमाज सिखाओ।
مارو اس کو، تاکہ پتا چلے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب باپ نمازی ہوگا تب ہوگا، جب ماں نمازی ہوگی تب ہوگا۔ ورنہ آدمی نماز نہیں پڑھتا اور بچوں کو تلقین کر رہا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ بچہ کوئی دنیا کا کام نہیں کرے تو اب اس کو مارتے ہیں، دنیاوی کام پہ سختی کرتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے پر کوئی سختی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے پر سختی اس لیے ہونی چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگلا پوائنٹ ہے وقت پر نکاح کرنا۔ نکاح وقت پر نہ ہونے سے بھی اولاد بگڑ جاتی ہے اور وہ نافرمان ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے سماج میں جو طلاق وغیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، اسی وجہ سے کہ ان کے بگڑنے کے بعد کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کا نکاح ہوتا ہے۔ بگاڑ میں وہ بالکل لت پت ہو چکے ہوتے ہیں، برائیوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے، پھر وہ دونوں کے اندر استقلال نہیں ہوتا، استقامت جس کو بولتے ہیں۔ گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے پھر ان کے اندر وہ تقوی نہیں رہ جاتا، نکاح کے بعد بھی وہ گناہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو ٹائم پر نکاح کرنا یہ بھی ہماری جو ہے ذمہ داری ہے، اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ نمبر 1 دینداری کے بجائے مالداری کو ترجیح دینا، اس وجہ سے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے۔ نمبر 2 ذات برادری سے نکل کر شادی کرنے کو حرام سمجھنا، کہ ہم اگر سید ہیں تو سید میں کریں گے، خان ہے تو خان میں کریں گے، پٹھان ہے تو پٹھان میں کریں گے، انصاری ہے تو انصاری میں کریں گے، چاہے وہ کسی قبر پرست کے ہاتھ میں دے دے، لیکن برادری سے نہیں نکلیں گے۔ برادری کی چیز کو لازم پکڑنا یہ بھی جو ہے شادی میں تاخیر کا سبب ہے۔ بلوغت سے پہلے رشتہ کے لیے زبان دے دیا ہے تو اسے کینسل کرنے کو گناہ سمجھنا، جیسے بہت ساری مائیں ہوتی ہیں نا، بچے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں نکاح پہ کر دیتے ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو ناپسند کر رہا ہے تو اس کو زبردستی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہیں تو پہلے ہم بیٹیوں کی کریں گے، بیٹوں کی بعد میں کریں گے۔ اگر ہر کوئی ایسے ہی کرے گا تو پھر دولہے کہاں سے آئیں گے؟ ہر بیٹی والا اپنی بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی بیٹے والا اپنے بیٹے کو دلہا بنانے کے تیار ہی نہیں ہے، تو یہ نکاح میں تاخیر کے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے سماج میں بہت سارے بچے ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن بیٹیوں کے رشتے آپ کو پروفائل بہت سارے مل جائیں گے، بچوں کے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم پہلے بیٹیوں کی کریں گے، بیٹوں کے کی بعد میں کریں گے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے جب بچے کمانے لگیں تو زیادہ کمانے والے کو ترجیح دینا، چاہے وہ حرام سے کمائے چاہے حلال سے کمائے، یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے۔ آج بچے جو بغاوت کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، ایک ساتھ رہنے کا، اس میں کسی کی کمائی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، لیکن باپ اور ماں اس اولاد کو ترجیح دینے لگتے ہیں جو زیادہ کمانے والی ہوتا ہے، حرام سے کمائے چاہے حلال سے کمائے۔ تو حلال اور حرام کی تمیز بھی بچوں کو سکھانی چاہیے، جو حلال سے کمائے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، جو حرام سے کمائے اس کو تنبیہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کمانے والے، دنیا حاصل کرنے والے لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں سے کمایا، مال جو آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا۔ جتنی بھی اولاد ہے اس میں اگر آپ عدل نہیں کرو گے تو بچوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، ان کے اندر جھگڑے ہوں گے۔ اب آخر میں ماں باپ سے متعلق، خاص طور سے ماں سے متعلق چند باتیں میں بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ تربیت اولاد میں باپ سے زیادہ ماں کی اہمیت ہے، کیونکہ ماں زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتی ہے، بچے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور 3 سال سے 7 سال یا 9 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، اس عمر میں بچے جو بھی یاد کرتے ہیں جلدی بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بچوں کو حافظ بناؤ تو کم عمری میں بناؤ، جتنے چھوٹی عمر میں بچہ حفظ کرے گا قرآن کو وہ بھولتا نہیں ہے۔ جو مکتب کا دور ہوتا ہے 7 سال تک سے 9 سال 10 سال کا، اسی عمر میں آدمی کو بچوں کو سکھانا چاہیے، اچھی تعلیم دینی چاہیے۔ اور آپ کو میں ایک فہرست بتاتا ہوں، بڑے بڑے جو علماء ہوئے نا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے دعات، وہ سب ایسے ہوئے، اکثریت ان کی ایسی تھی کہ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، بچپن میں ماؤں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچپن میں ان کے باپ فوت ہو گئے اور ماؤں نے تربیت کی۔ بڑے بڑے جید بہت سارے محدثین آپ کو ملیں گے، بہت سارے دعات ملیں گے، بہت سارے اسلام کے داعی ملیں گے جن کی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے، باپ بچپن میں فوت ہو گیا۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یتیم ہوئے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ نمبر 2 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ،
یتیم سے تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ نمبر 3 امام بخاری رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث یتیم تھے، بچپن میں بینائی چلی گئی تھی، ماں کی دعا سے اللہ نے بینائی لوٹا دی، ماں کی دعا کی برکت سے، واقعہ ملتا ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تو ماں نے تربیت کی اور اتنے بڑے محدث بن گئے جن کا نام کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ نمبر 4 امام شافعی رحمہ اللہ بھی یتیم تھے، تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ نمبر 5 امام ترمذی رحمہ اللہ یہ بھی یتیم تھے، تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ نمبر 6 عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کتنے بڑے امام اور کتنے بڑے بزرگ تھے، ان کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے اور بڑے امام تھے، ان کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ بھی یتیم تھے، ان کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بھی یتیم تھے، ان کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ نمبر 10 حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ بھی یتیم تھے، ان کی بھی تربیت کس نے کی بچپن میں؟ ماں نے کی۔ نمبر 11 قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ یہ بھی یتیم تھے، ان کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی یتیم تھے، تربیت کس نے کی؟ ماں نے۔ میں نے مختصر میں ذکر کیا تاکہ تھوڑا آپ کو سمجھنے میں مدد ملے۔ کتنے بڑے بڑے علماء اور اتنے بڑے بڑے محدثین و مفسرین جو پیدا ہوئے دنیا میں، اکثریت ایسی ہے ان کی کہ ماں نے تربیت کی۔ پتا کیا چلا کہ بچوں کی تربیت میں باپ سے زیادہ رول ماں کا ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت میں جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ کا بنیادی سبب باپ کے بگڑنے کے ساتھ ساتھ ماں کا بگڑنا ہے۔ آج ماؤں نے سیریل کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیا، پاکستانی ڈرامے، سیریل، خرافات موبائل میں دیکھتی ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ اور جو دیکھیں گے بچے بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی ماں کی نقالی کرتے ہیں، بچیاں بھی کرتی ہیں، اس وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 ہمیں عملی نمونہ بننا چاہیے، 5 منٹ کا وقت ہے، عملی نمونہ بننا چاہیے۔ نمبر 2 سب سے پہلے ہمیں توحید اور عقیدہ آخرت کی تعلیم دینی چاہیے۔ توحید اور عقیدہ آخرت کی تعلیم کیسے دیں گے ہم؟ صحابہ کے واقعات، پیغمبروں کے قصے، ان کی کہانیاں جو قرآن میں موجود ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اور قصے اور کہانیاں اگر ہم سنائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہو جائے گی۔ تیسری چیز 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کرنا، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ نمبر 4 جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو ان کو روزے کی بھی تلقین کرو، روزہ رکھنے کی عادت ڈلاؤ۔ ایسا نہیں کہ 15-16 سال کے بیگے روزے کی گھوم رہے پھر بعد میں روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کی تربیت بھی دو ان کو۔ اسی طرح 5ویں چیز بچپن سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کریں۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، بچوں کے ہاتھ سے بھی صدقہ خیرات کرائیں، یہ غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو، بیوہ کو دے دو، اللہ اجر دے گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ تو ان کو صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈلائیں، ان کے ہاتھوں سے بھی صدقہ و خیرات غریبوں تک، مسکینوں تک پہنچائیں۔ نمبر 6 ان کے لیے اچھی صحبت مہیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا تو کیا دعا کیا تھا؟ اے اللہ ہم نے ان کو اس لیے چھوڑا تاکہ نماز قائم کریں، تیرے گھر کے پاس تیرا ہے۔ آج ہم گھر مکان لیتے ہیں، کوئی اسکول دیکھتے ہیں، کالج دیکھتے ہیں، مارکیٹ دیکھتے ہیں، لیکن مسجد نہیں دیکھتے کہ مسجد محلے میں ہے کہ نہیں ہے، مدرسہ محلے میں ہے کہ نہیں ہے، علماء اس محلے میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو تربیت کے لیے ہمیں اچھی صحبت کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ نمبر 7 ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھے اداروں کا انتخاب کریں، ایسی جگہ تعلیم دلائیں جہاں کے لوگ اچھا عقیدہ رکھنے والے ہوں، جہاں اچھی تعلیم ملنے والی ہو۔ نمبر 8 بچوں میں تنہائی میں بات کریں، بچوں سے تنہائی میں بات کریں، ان کے پرابلم کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی جو ہے پریشانیاں کیا ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر بچوں سے بات کرنا چاہیے اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ نمبر 9 بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی غلطیوں پر ان کو ہمیشہ جو ہے منفی انداز سے ڈانٹے نا کہ تم تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کسی لائق نہیں ہے، تیری زندگی برباد ہو جائے گی، آگے کچھ نہیں کر پائے گا، نہیں، حوصلہ دیں اس کو۔ نمبر اچھا نہیں آیا تو بھی حوصلہ دیں، اللہ سے دعا کریں ان کی جو ہے کامیابی کے لیے، کیونکہ آدمی کے حوصلے توڑنے سے بچے برباد ہو جاتے ہیں، حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی جو نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بد عمل ہو کر دعوت نہ دیں، بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں، بچوں کے سامنے ایک دوسرے بچے کی برائی نہ کریں، اس سے بھی بچوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے کسی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ بری ہے، دادی کی برائی، دادا کی برائی، چچا کی برائی، پھوپھی کی برائی، یہ برائیاں کرتی ہیں نا عورتیں، بچے بگڑ جاتے ہیں اور نفرت کرنے لگتے ہیں، رشتہ داروں کی جو محبت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے سامنے اساتذہ کی برائی نہ کریں، تیرا استاد ایسا ہے، استاد ایسا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کا دل تو بہت چھوٹا ہے، وہ فلاں کلر والا، اس طرح سے برائی نہ کریں۔ نمبر 6 بچوں کے درمیان نا انصافی نہ کریں۔ آخری پوائنٹ ہے بچوں کے اسکول سے متعلق،
رات میں بچوں کو جلدی سلائیں. آج ہمارے بچے جو اٹھنے میں دیر کرتے ہیں ان کی تاخیر جو ہوتی ہے نا جانے میں, اس کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ دیر تک موبائل میں بچے مشغول ہوتے ہیں. ہماری عورتیں بھی گھر کی موبائل کے اندر مشغول ہوتی ہیں, اور جب دیر سے بچہ سوئے گا 2 بجے رات میں, 2:30 بجے رات میں, 1:30 بجے رات میں, تو صبح کیسے اٹھے گا؟ اس کی نیند نہیں کھلتی ہے, اسکول نہیں جانا چاہتا, اس کا ناغہ ہو جاتا ہے, کیونکہ نہ ہم خود جلدی سوتے ہیں نہ بچوں کو جلدی سلاتے ہیں. دوسری چیز, کپڑے اور روم ان کا صاف ستھرا رکھیں, اچھا کپڑا پہنائیں, اور عادت یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ بچہ صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے جائے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. جو لوگ روزانہ کپڑا چینج کرتے ہیں ان کی زندگی میں, اور جو ایک کپڑے کو ہفتہ بھر پہنتے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ذہنی طور سے وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے, ان کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا. اس لیے کپڑا روزانہ صاف ستھرا پہن کر کے رہنا چاہیے, اور بچوں کو بھی صاف ستھرا پہنا کر کے بھیجنا چاہیے. ہوم ورک مکمل کرنے میں تعاون کریں, بلا ہوم ورک کے اسکول نہ بھیجیں. اور اسی طرح سے کبھی کبھی بچہ اکڑ جاتا ہے, معلوم ہے کیسے؟ 2 بچے ہیں آپ کو پاس, ایک ضدی ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ نارمل ہے. وہ بلا کسی کہے اور بلا کسی سختی کیے ہوئے اسکول روزانہ جاتا ہے, اور ایک اسکول نہیں جاتا ہے. ہفتے میں 2 دن جائے گا تو 3 دن نہیں جائے گا. آپ اس کو معاف کرتے رہتے. دوسرا والا جو برابر جاتا ہے نا, کبھی اس نے ضد کر لیا کہ آج ہم نہیں جائیں گے, آپ اس کو مارنا شروع کریں گے, آپ کا دشمن بن جائے گا وہ. کیوں؟ آپ انصاف نہیں کر رہے ہو. جو سختی کے ساتھ اسکول جاتا ہے, پابندی کے ساتھ, اس پر آپ جو ہے سختی چلا رہے ہو. وہ کسی دن بھی ناغہ نہیں کرے گا, آپ اس کو سختی کے ساتھ مارتے ہو. اور جو اکثر اسکول نہیں جاتا اس کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے, تو کیا ہوگا؟ بچے کے اندر دشمنی پیدا ہوگی. وہ کیا کہے گا؟ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی. اس طرح کا معاملہ بہت ہوتا ہے. اس وجہ سے بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے. ایک کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے, وہ کبھی نہیں جائے گا تو بھی چلے گا, اور ایک کو ہم نے اتنی سختی کی ہے دیر سے جائے, تھوڑا سا پرابلم ہو جائے, کیونکہ سیدھا ہے نا, اس کو ہم زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. تو تھوڑا سا بیلنس رکھنا چاہیے. اور کبھی اگر بچہ ضد کر لے کہ نہیں جائے گا اسکول, تو کبھی اس کو اسپیس بھی دینا چاہیے, شوق پیدا کرنے کے لیے, کہ جانے اور نہ جانے میں کتنا بڑا فرق, اس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اسکول نہیں گئے, آپ کا نقصان ہو گیا. تو کبھی کبھی بچے ضد کرتے ہیں, ان کو کچھ ذہنی پرابلم ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, یا ذہن آمادہ نہیں ہوتا, زبردستی اسکول ہم مارتے اس کو لے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, اسپیس دینا چاہیے, تھوڑا ان کو بھی سمجھنے کا موقع دینا چاہیے. اور کبھی ان کا مزاج کے مطابق اگر چھٹی کریں تو مارنا نہیں چاہیے, یہ نفسیات کے خلاف ہوتا ہے. اور 5ویں بات یہ کہ وقت سے پہلے روزانہ مدرسہ جانے کے لیے بار بار یاد دہانی کرائیں. جیسے اسکولوں کے لیے یاد دہانی کراتے ہیں نا, مسجد بھیجنے کے لیے بھی یاد دہانی کرائیں, ورنہ مدرسے میں بچے نہیں آتے. ہفتے میں 1-2 دن آئیں گے, اس کے بعد نہیں آئیں گے, اسکول میں کرانا چاہتے ہیں. گجرات کا واقعہ ہے, ایک بچے کو میں نے امتحان کے دوران دیکھا, غیر حاضری کر رہا تھا, تو میں نے سختی کیا, تو وہ رونے لگا, مولانا ہم کو کیوں مارتے ہو, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ کی پرابلم کیا ہے؟ کہا کہ ابا اسکول میں 1000 روپے مہینہ فیس بھرتے ہیں, اگر میں اسکول میں فیل ہو جاؤں گا تو میری حالت بہت خراب ہو جائے گی, بہت ماریں گے ہم کو, اور مسجد میں 1 بھی پیسہ فیس نہیں دیتے. یہاں اگر فیل ہوگا پاس ہوگا وہ کبھی پوچھنے والے نہیں ہیں. تو یہ ذہن کون خراب کرا؟ والدین ذہن خراب کرے نا. مدرسے کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جس کے اوپر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے. اور دنیا کی تعلیم تو دنیا کے فائدے کے لیے اس کی اتنی اہمیت ہے. یہ 1000 روپے بھر بھی رہے ہیں اور بچے کو سختی بھی کر رہے ہیں, اور مدرسہ بھیجنے کے لیے کوئی سختی نہیں ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. 6ٹھی چیز, ناشتہ کرائے بغیر اسکول نہ بھیجیں. اور آخری پوائنٹ ہے, واپس لانے کے لیے اسکولوں میں جلدی جائیں. یہاں 2 باتیں میں پیش کروں گا. ایک بات ہے کہ جو ہمارے آس پاس کے اسکول ہیں, آس پاس کے اسکول تو ٹائم پہ ہمیں پہنچنا چاہیے, ورنہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ٹائم ہو گیا, چھٹی ہو گئی, اور گارجین کا پتہ ہی نہیں ہے, تو بچے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں یا وہ پریشان ہوتے ہیں, ان کی بے عزتی ہوتی ہے. اور دوسری چیز, ہمارے وہ بچے جن کو ہم نے مدرسوں میں ڈال رکھا ہے, ہم نے مدرسوں میں ڈال کر کے بالکل ان سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. چھٹی ہو جاتی ہے, ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے, ان کو کوئی جا کر ریسیو کرنے والا نہیں ہوتا, پھر بچوں کی ذہنیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان اصولوں کے مطابق جو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت اصول ہیں اور عمدہ باتیں پیش کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنی بچوں کی تربیت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. دوران درس اگر کچھ غلطی ہوگی ہو یا سبقت لسانی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما, اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.